عرفات کا روزہ 9 ذی الحجہ کا ہے، لیکن حدیث میں آیا کہ حاجی جب عرفات کے میدان میں ہے تبھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ کا جواب ہندوستان کے لیے ذی الحجہ کا ذکر کیا ہے، تفصیل سے سمجھائیے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ حاجی جب عرفات میں ہوتے ہیں اس دن لوگ روزہ رکھیں، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آج جب ٹی وی، ٹیلی ویژن اور موبائل کا دور ہے، اس سے پہلے جتنے زمانے تھے، بتائیے عرب میں روزہ رکھا جا رہا ہے، عرفات کا دن ہے، تو انگلینڈ والوں کو، چین والوں کو اور ہندوستان والوں کو کیسا معلوم پڑتا تھا؟ کوئی یہاں سے اڑ کے جا کے دیکھ کے آتا تھا، وہاں پہ کیسے معلوم پڑتا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کیسا روزہ رکھنا سکھایا؟ اس زمانے کے لوگ آج سے 50 سال پہلے ہندوستان میں کیسا روزہ رکھتے تھے لوگ؟ کیا وہاں سے فون کر کے پوچھتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ یہاں کی تاریخ کے حساب سے رکھتے تھے۔ 9 ذی الحجہ کو روزہ ہوتا ہے، وہاں 9 ذی الحجہ ہے، وہاں وہ رکھیں گے، یہاں ہمارا ہے ہم رکھیں گے۔ اگر آپ یہ قید لگاتے ہیں کہ جس دن حاجی وہاں پر عرفات میں ہے اس دن ہوتا ہے، تو آپ بتائیے آج سے 100 سال پہلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج سے 100 سال پہلے تک جتنے روزے لوگوں نے رکھے وہ کیا حساب سے رکھے؟ کیسے معلوم پڑا ان کو آج حاجی عرفات میں ہے کہ نہیں؟ نہیں معلوم پڑتا تھا، تو سارے روزے غلط ہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ تشدد ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں ہم چاند کے مکلف ہیں۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ وہاں عرفات میں روزہ ان کا ہے، یہاں رکھ رہے ہیں، عید ان کے حساب سے نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کون سا قاعدہ ہے؟ حدیث میں کہاں بتایا گیا ہے آپ کو کہ آپ عرفے کے بعد میں ایک دن چھٹی کر کے پھر عید منائیں؟ یہ کہاں ہے؟ پھر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بات کہی، جو عرب کے عالم ہیں، دیکھیے وہ وہاں کے ہیں، انڈیا کے نہیں ہوں، وہ عرب کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عرفہ کا روزہ اپنے اپنے علاقوں کے حساب سے ہونا چاہیے، کیونکہ ہم کو اس کا مکلف کیا ہی نہیں گیا کہ ہم معلوم کریں حاجی ابھی کیا کر رہا ہے۔